الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے. اگرچہ یہ جو راتیں ہیں یہ بھی بہت قیمتی راتیں ہیں، بہت اہمیت والی راتیں ہیں. 23 کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہمیت کی راتیں اب ختم ہو گئی اور ماہ اختتام پذیر ہے، قریب ہے کہ ختم ہو. لیکن آخری 10 راتیں جس کے متعلق کافی تاکید ہے کہ اس کو خصوصی اہمیت دی جائے، ابھی ہم اسی 10 راتوں میں ہیں اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان راتوں میں انسان اسی طرح جس طرح ابتدا میں ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں اپنے اعمال اور اپنے تفکرات انجام دے رہا تھا، وہ آخر تک کسی طرح کنٹینیو رکھے اور اس کو آخر تک اعمال انجام دیتا رہے. آج سے ہمارا موضوع زیادہ تر قرآن کے متعلق ہوگا، تفسیر قرآن کے متعلق. کچھ ایسے احکام بھی ہیں جس کا تعلق روزے سے اور ماہ رمضان سے ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے اور اس کا جو ہمارے لیے پیغام ہے اس پیغام کو سمجھیں. جب پیغام سمجھ میں آ جائے تو اس پر پھر عمل کرنا آسان رہتا ہے. اس لیے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ معرفت، ہر ایک چیز کی معرفت بہت ضروری ہے. بغیر معرفت کے اگر انسان کوئی کام کرے تو وہ کام آخر تک نہیں پہنچتا، اس میں وہ مزہ نہیں آتا. بس قرآن مجید کی معرفت بھی ضروری ہے. بعض لوگوں نے اس کو ایسی کتاب سمجھا کہ جو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اثارِ ثواب کے لیے اس کتاب کو کھول کے اس میں سے 1-2 سورے پڑھے جائیں یا سورہ یاسین پڑھا جائے. بعض لوگوں نے اس کو استخارے کی کتاب سمجھا، کہیں مشکل آ گئی، فیصلہ نہیں کر پا رہے، کہا قرآن کھول کے استخارہ کرو. اور بعض نے تو اس کو بڑا مقدس کتاب سمجھ کے اس کو لپیٹ لیا کپڑوں میں، لحاف میں، اور مختلف اس کے لیے کپڑے بنائے اور اس کو تاج پہ رکھ دیا. کئی سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی موقع ملا اس کو کھولنے کا. لیکن یہ قرآن مجید کے ساتھ زیادتی ہے. قرآن مجید شکایت کرے گا، بروز قیامت 3 چیزیں شکایت کریں گی. قرآن مجید اس میں سے ایک ہے، پروردگارا یہ کتاب جو کہ کتاب ہدایت ہے، قرآن شکایت کرے گی، مجھ سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، مجھ سے لوگوں نے ہدایت نہیں لی. اسی طرح مسجد بھی شکایت کرے گی. مسجد موجود تھی، لوگ نہیں آتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے. یہ درست نہیں ہے. جب مسجد ہو تو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. اور جب میں مسجد کہتا ہوں تو مسجد میں امام بارگاہ بھی شامل ہوتا ہے، اسلامک سینٹر بھی شامل ہوتے ہیں. یہ بھی مسجد کے زمرے میں ہی آتے ہیں. یہاں ہر جگہ تو مسجدیں نہیں ہیں، لیکن ایک اسلامی مرکز بھی مسجد کا درجہ رکھتا ہے. بس دوسری چیز جو شکایت کرے گی پروردگار عالم کے سامنے وہ مسجد ہوگی.
اور تیسرا شخص جو شکایت کرے گا وہ عالم دین ہے. وہ کہے گا ہمارے یہاں میں دور سے چل کر آیا یا میں اس شہر میں رہتا تھا لیکن لوگ مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے, مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے. عالم دین شکایت کرے گا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا دین کا, قرآن کا, لیکن لوگ دنیا داری میں اتنے مصروف تھے کہ کوئی بھی میرے پاس علم حاصل کرنے نہیں آیا, کوئی بھی مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آیا. بس قرآن مجید کو اگر ہم اہمیت نہیں دیں گے تو بروز قیامت یہ قرآن شکایت کرے گا. اور امیر المومنین علیہ السلام کا بھی بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں اللہ فی القرآن لا یسبقکم بہ فی العمل غیرکم. اے مسلمانوں خدا را اس قرآن کو لو, اس قرآن پر عمل کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر اس پر عمل کرنے پر تم سے سبقت لے جائے. اور آج وہی ہوا, جو ہمارے غیر ہیں وہ قرآن پہ زیادہ عمل کرتے ہیں اور انہوں نے قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھایا بنسبت ہم مسلمانوں کے, جو کہ ہماری اپنی کتاب ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ حکیم محمد سعید صاحب مرحوم, جو کہ پاکستان کے ایک بہت بلند پایا بہت بڑے پیمانے پر حکیم تھے اور کافی مشہور, پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی, حکمت کے ذریعے علاج کرتے تھے, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, طبیب تھے حکمت کے. اور پاکستان میں ہر بڑے شہر میں اس کا ہمدرد دواخانہ کے نام سے جو مطلب ہے وہاں یہ جاتے تھے, پورے ملک کا دورہ کرتے تھے, بیرون ملک بھی جاتے تھے. ان سے نقل کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جرمنی گیا دورے پہ اور وہاں مجھے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ جو سب سے بڑی کمپنی ہے جو دوائیاں بناتی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں. کہا ہاں میں تو آیا اسی لیے. تو یہ جاتے ہیں وہ کمپنی کی جو بڑی مشہور کمپنی ہے اور جرمنی کی سب سے بڑی کمپنی جو دوائیاں بناتی. کہتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا اس فیکٹری میں تو میں نے دیکھا کہ مین ہال میں ایک شیشے کا باکس رکھا ہوا ہے ڈیکوریشن کے لیے, بہت بڑا باکس. اور جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باکس کے اندر قرآن مجید کھول کے رکھا گیا. قرآن مجید کھول کے اس باکس میں رکھا گیا ہے جو کہ شیشے کا بڑا خوبصورت باکس ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے دی ہولی قرآن. تو میں نے پوچھا کہ یہ تو ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی, یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو یہاں کیوں رکھا ہوا ہے اس فیکٹری میں؟ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے اکثر دوائیوں کے نسخے اسی قرآن سے لیے گئے. ہم نے جو دوائیوں کے نسخے اور فارمولے لیے ہیں بیسیکلی اس قرآن سے ہم نے لیے ہیں. قرآن میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک کوئی تر نہیں جو اس کتاب میں نہ ہو. وہ کتاب کی جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. وہ کتاب کی جس میں اشارے, کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا فرزند رسول یہ بتائیں کہ کیا قرآن میں میڈیکل سائنس کے متعلق ہے؟ جس طرح جرمنی کے دوائی بنانے والے کارخانے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سے نسخے لیے. یہی سوال ہوا امام علیہ السلام سے, کیا قرآن میں کوئی میڈیکل سائنس دوائیوں کے متعلق بھی ہے؟ یہاں ہے. کہاں پہ ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. کہا یہاں سے میڈیکل سائنس کا کیا تعلق؟ کہ اگر صرف اسی پر عمل ہو جائے نا کہ آدمی اسراف نہ کرے اس کو کوئی بیماری ہو ہی نہ. یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں انسان کی وہ اسراف کی وجہ سے ہے. اسراف کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے آدھا کھایا آدھا گرا دیا.
اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ضرورت تھی اسے زیادہ کھانا بھی اسراف ہے. فرض کریں میرا کام 1 روٹی سے پورا ہو جاتا ہے اور میں 2 روٹیاں 3 روٹیاں کھاؤں تو میں نے اسراف کیا اور اپنے ساتھ زیادتی کی اور ظلم کیا. آج کہتے ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں بالخصوص اس ویسٹ میں یہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے، اور سب کا جو منبع ہے سورس ہے یہ کھانا پینا. اگر کھانا پینا صحیح ہو جائے تو کوئی بیماری ہی نہ ہو. لذا وہ مولانا روم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے. مولانا روم کہتا ہے اسی آیت کے متعلق کہ کلو واشربو، کلو اور واشربو جو کہ قرآن نے کہا ہے کہ تم پیو اور کھاؤ. کلو واشربو را گوش کیا، ولا تسرفو را فراموش کیا. یعنی انسان نے یہ تو لے لیا قرآن سے کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، خوب کھاتے ہیں، دبا کے خوب پیتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں کلو واشربو. اور وہ جو بعد میں کہتے ہیں کہ ولا تسرفو، اس کو فراموش کرتے، اس کو بھول گئے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. پہلا حصہ لے لو، کھاؤ پیو. اور قرآن نے جو یہ کہا کہ ذرا احتیاط سے، اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے. اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فیہ شفاء للناس، یعنی یہ جو شہد ہے، شہد ہنی، اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ابھی تو آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم جائیں اور ڈھونڈے دیکھیں کہ اس میں کیا شفا ہے اور اس سے ہم کیسے شفا حاصل کر سکتے ہیں. قرآن نے آپ کو بتا دیا، فارمولہ دے دیا. میں نے ایک جگہ پہ ایک حدیث پڑھی تھی اور حدیث کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے پیسے قرض مانگے، لیکن کون سے پیسے؟ وہ پیسے جو اس شوہر نے اس کو مہر میں دیے. ماشاءاللہ، مہر میں جو پیسے اس کو دیے ہیں، اگر اس سے تھوڑا سا قرض لے کر اور وہ سے خالص شہد خرید لے، خالص شہد، اور وہ خالص شہد ویسے بھی نہیں ہے کہ خالص شہد نہیں ملتا ہے، مشکل سے ملتا ہے مگر ملتا ہے. اور وہ خالص شہد ہر صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے 1 چمچ وہ شہد کھا لے، ساتھ میں 1 گلاس 2 گلاس پانی پی لے، تو اس کو کبھی جو ہے دل کی بیماری نہیں ہوگی. حدیث میں دل کی بیماری نہیں ہوگی. لذا قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن میں تمام مسائل کا حل ہے، قرآن میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، بشرط یہ کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس سے وہ میسج اور پیغام جو اس میں ہے وہ لے لیا جائے. ایک اور مثال دو. جب فرعون پانی میں غرق ہوا تو اس کے بدن کو انہوں نے مومیائی بنا لیا، یعنی اس میں ایسی چیزیں لگا دی کہ اس کا بدن خراب نہ ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ اس فرعون کے بدن کو خراب نہیں ہونے دیا اور لوگوں کی عبرت کے لیے اس کو اسی طرح رکھا. حالانکہ بڑی پرانی بات ہے، اسلام سے قبل کی بات ہے، لیکن اس کا بدن خراب نہیں ہوا اسی وجہ سے تھا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہو. اور بعد میں مختلف لوگ آتے رہے، انہوں نے اس کو کہ بدن خراب نہ ہو اس میں ایسے کیمیکل وغیرہ استعمال کیے کہ اس کو ممی کی صورت میں حفاظت کے ساتھ رکھا. جی حلوط. اچھا، حلوط تو ہم فقہ میں اس کو کہتے ہیں جب انسان مر جائے تو اس کے بدن پہ جو کافور لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں حلوط. یہ ایک واجب چیز ہے، جس طرح کفن واجب ہے اس طرح حلوط واجب ہے. ماتھے پہ 7 مساجد جو ہے نا جو کہ سیٹے کے وقت انسان زمین پہ لگاتا ہے اس پہ حلوط واجب ہے. کافور کو پیس کر پاؤڈر بنا کے یہ ہتھیلیاں اور گھٹنے اور 2 انگوٹھے اور ماتھے پر حلوط کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ہے بدن خراب نہ ہو، یا وہ واجب بھی ہے. جو بھی اس کی علت ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ابھی دیکھیں آپ احرام مصر میں بہت سے ایسے
بادشاہ شہزادے شہزادیاں ہیں کہ جن کے جسم جو ہے ابھی تک وہ باقی ہیں، خراب نہیں ہونے دیا، اس طرح دوائیاں اور کیمیکل وغیرہ اس میں لگائے، تو اس کے لیے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ بعد میں فرانس نے مصر سے کہا کہ ہم ذرا فرعون کے بدن پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اگر ہو سکے تو یہ ڈیڈ باڈی آپ فرانس بھجوا دیں۔ تو سارے انتظام ہو گئے، کہا ٹھیک ہے، اور وہ شخص جو اس تمام پروسیس کا انچارج تھا وہ بڑا مشہور سائنٹسٹ اور ڈاکٹر تھا، فرانسیسی نام اس کا تھا، مورس بوکیر۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے کتاب لکھی دا قرآن دا بائبل اینڈ سائنس کے نام پہ اس نے کتاب بھی لکھی۔ اور یہ ابھی پرانی بات نہیں ہے، 30-40 سال پہلے کی بات ہے، ابھی کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تمام انتظام ہوئے اور یہ بدن فرعون کا آیا فرانس اور یہ اس کو لیبارٹری میں لے گئے، تو اس نے محسوس کیا کہ جب اس نے بدن پر مائکروسکوپ کے ذریعے اپنی تحقیقات شروع کی تو دیکھا کہ فرعون کے بدن پر نمک لگا ہوا ہے، اور وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ نمک کہاں سے آ گیا، اس بدن پہ تھوڑا سا نمک، ویسے تو نظر نہیں آتا تھا نمک، لیکن جب آپ مائکروسکوپ کے ذریعے غور سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نمک اور نمکین، وہ یہ سوچ رہا تھا، کیونکہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں تفصیل نہیں موجود کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا۔ جو تفصیل قرآن میں ہے باقی جگہوں میں وہ تفصیل نہیں ملی، تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ فرعون کے بدن پر نمک کہاں سے آیا۔ تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا، اس نے اسے کہا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، جو شخص بھی سمندر میں ڈوب جائے اور باہر نکل آئے تو اس کے بدن پر نمک ہوتا ہے، اور وہ اس کا بدن جو ہے سمندر میں ڈوبا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس نے کہا اچھا، ہم نے تو کہیں یہ نہیں پڑھا، ہم نے اپنی کتابوں میں بائبل میں یا دیگر کتابوں میں تو یہ نہیں پڑھا کہ وہ پانی میں غرق ہوا تھا پھر اس کا بدن باہر نکل آیا اور یہ تمام سلسلہ۔ کہا کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور قرآن میں سلسلے میں آیت ہے، تو اس نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس نے اپنی تحقیق شروع کر دی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے فرعون کے متعلق وہ بالکل صحیح ہے، اور اسی تحقیق کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز ایسی چیزیں پھر جو لوگ چھپاتے ہیں، بہت سی چیزیں چھپائی گئیں، لیکن پھر بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ مورس بوکیل مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام کی وجہ یہی فرعون کہ جو لوگوں کو کفر کی طرف خدا سے دور لے کر جاتا ہے، کبھی کبھار فرعون لوگوں کو خدا کی طرف لے بھی آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فرعون باعث بنا ایک شخص کے جو راہ سے دور ہو گیا تھا صحیح راستے پر آ گیا۔ محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد۔ برادران عزیز، خواہران محترم، قرآن کا ہم پر بہت حق ہے، اور قرآن کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے۔ اور آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں نے قرآن غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی قرآن کی تعلیمات لے لی ہیں، اور ہم مسلمان ہو کے بھی ہم نے قرآن کی تعلیمات چھوڑ دی۔ مقدمے کے طور پہ 3-4 مطلب کی طرف اشارہ کروں اور کل اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں۔ پہلی چیز جو تمام مومنین اور مومنات کے لیے واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل البیت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ اس کو سمجھیں آپ، تحریف سے مراد کوئی ایڈیشن سبسٹریکشن، یہ اسی صورت میں ہے قرآن جس صورت میں یہ نازل ہوا تھا، اور یہی ہمارے علماء کبار نے اس کو تصریح کیا ہے، اس کو کلیئر کیا۔
صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نے مقدمے میں بہت کلیئرلی کہا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اسی صورت میں محفوظ ہے جس صورت میں یہ نازل ہوا تھا. ایسا عقیدہ مت رکھیں کہ کچھ آیات تھیں اب وہ نہیں ہے، کچھ آیات نکالی گئی ہیں، کچھ آیات ڈال دی گئی ہیں. ہو سکتا ہے بعض مسلمان یہ عقیدہ رکھیں مگر ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، اور بعض ہمارے ذاکرین حضرات بھی شاید مجالس میں یہ بیان کریں کہ یہ آیت جو ہے فلاں آیت تھی وہ نکال دی گئی. اس کی کوئی سروپا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو علماء کبار ہیں، جو ہمارے دین کے ستون ہیں، جن کی تعریف امام علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، جس طرح شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ مفید ہیں، شیخ توسی ہیں، اور آج کل کے موجودہ علماء، انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی اور یہ اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں یہ نازل ہوا تھا. یہ ایک مطلب. دوسرا مطلب قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید اسلام کا معجزہ ہے، رسول خدا کا معجزہ ہے. تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے، ہمارے رسول کو قرآن مجید معجزے کے طور پہ عطا کیا گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیوں معجزہ ہے. کتاب ہے، ظاہر میں تو ایک عام سی کتاب لگتی ہے جس طرح باقی کتابیں ہیں، لیکن اس کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیلنج ہے جو آج تک برقرار ہے. وہ چیلنج یہ ہے کہ کوئی اس جیسی کتاب لکھ کر لے کر آ جائے، یا ایک سورت اسی طرح لکھ کر لے آئے. یہ اس وقت بھی تھا جب عرب اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی فصیح اور بلیغ کہتے تھے، اور تھے بھی، اور باقی لوگوں کو وہ عجم کہتے تھے، یعنی گونگا. ہماری تو زبان ہی نہیں ہے، زبان ہماری. اور انہوں نے وہ 7 قصیدے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار سے لگائے تھے، اور قرآن نے ان 7 قصیدوں کا جواب دیا. ایک چھوٹی سورت الکوثر. جب یہ سورت لکھ کر حضرت نے فرمایا اس کو جا کے ان کے ساتھ لڑکا دو جو معلقات 7 ہیں، یہ جواب ہے ان کا. لوگ آتے تھے، چھوٹی سی سورت کو پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا کلام البشر. یہ تو کلام بشر نہیں ہے. اتنا فصیح اور بلیغ 3 آیات اور اس میں اتنے مطالب. لوگوں نے کوشش کی. اگر خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرآن پر کام شروع کیا تھا، ایک جلد لکھ کر پھر باقی نہیں لکھا البیان کے نام سے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ علامہ طباطبائی نے المیزان لکھی تو انہوں نے ارادہ ترک کر دیا کہ اب مجھے البیان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ طباطبائی نے کمال کر دیا اور انتہائی خوبصورت طریقے سے قرآن کی تفسیر لکھ دی. لیکن یہ جو ایک جلد اگر کوئی نے چھاپی ہے وہ بھی کمال کی جلد ہے، اس میں بھی بہت زیادہ معلومات ہے. اس میں اگر کوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں دی ہیں کچھ عرب شاعروں کی، جنہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی طرح سورے لکھ کر قرآن کے چیلنج کو جواب دیں، مگر قبل اس کے کہ وہ کتابی صورت میں چھاپتے، اور قبل اس کے کہ وہ لا کر دنیا والوں کو بتاتے کہ یہ ہم نے قرآن کا جو چیلنج ہے اس کا جواب دیا ہے، انہوں نے ایک عقل مندی کی. عقل مندی یہ کی کہ ہم نے کچھ علماء کے پاس وہ عربی صورتیں جو انہوں نے بنائی تھیں وہ بھجوا دی، کہا کہ اس پہ نظر ثانی کرے، دیکھیں یہ قرآن کا جواب ہے یا نہیں. آگاہ نے مثالیں دی ہیں البیان میں، بڑی خوبصورت مثالیں. تو وہ جب علماء کے پاس، علماء مسیحیت یا باقی مذاہب، جب ان کے پاس وہ صورتیں جو کہ قرآن کے جواب میں لکھی گئی تھیں پہنچی اور انہوں نے اس کو پڑھا، تو انہوں نے وہیں پر اس میں جو ہے 1000 اشکالات، 1000 غلطیاں نکالی. یہ تم جواب لے کر آئے ہو قرآن کا. اولاً پہلا اشکال تو یہ ہے
کہ تم نے قرآن سے چیٹنگ کی ہے، سچ در وہی رکھی ہے، صرف الفاظ چینج کر دیے. اگر قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس نے الفاظ چینج کر کے کہا کہ مثلا الحمد للہ رب العالمین کی جگہ کوئی اور لفظ لکھ دیا. یعنی طریقہ وہی رکھا، صرف الفاظ کو آگے پیچھے کر کے یہ پہلا اشکال کیا. دوسرا کہا کہ یہ آپس میں ربط نہیں ہے، ایک آیت کا دوسرے آیت سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مثلا قرآن کہتے ہیں کہ ان اعطیناک الکوثر، وہ کہتے ہیں کہ ان اعطیناک الجواہر. تو کوثر کا تو ربط ہے، جب جواہر کا کیا ربط ہے؟ ہم نے آپ کو ہیرے جواہرات دے دی. یہ دوسرا اشکال انہوں نے کیا. اسی طرح جو ہے وہ تمام اشکالات انہوں نے بیان کیے، اور جب وہ اشکالات ان کے سامنے گئے تو بجائے ایسے کہ اس کو چھاپتے، انہوں نے غنیمت اسی میں سمجھی کہ تمام کاغذ پھاڑ دیے اور اس کو چھاپنے کا ارادہ ترک کر دیا. قرآن کا چیلنج آج تک موجود ہے، یہ معجزہ ہے، اور آج تک اس کا جواب کوئی نہیں لے کر آیا. تیسرا مطلب قرآن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے تو اس معجزے سے ہماری یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو مندرجات ہیں اس کے مطالب بہت عالی ہیں، بہت اونچے ہیں. اس میں سائنس بھی آ جاتا ہے، اس میں غیب کا علم بھی آ جاتا ہے، اور ایسی پیشن گوئیاں آ جاتی ہیں جو کہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھی. اب کل کے اعمال میں آپ نے ایک سورہ پڑھا، سورہ روم، اس میں دیکھیں ابتدا میں ہی ایک پیشن گوئی ہوئی ہے، غلبت روم، رومی جو ہے وہ غلبہ پائیں گے، لیکن پھر چند سالوں کے بعد یہ شکست کھا. بے عین ہی جس طرح پیشن گوئی کی ہے اسی طریقے سے ہوا. اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے. یا ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. اسی طرح جس طرح ابو لہب کے متعلق قرآن پیشن گوئی کی وہی ہوا. اس کی بیوی تھی ام جمیل، وہ اسی طریقے سے مری جس طریقے سے قرآن نے کہا تھا. وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اسی طریقے سے بس قرآن میں، اور یہی چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے. میرے پاس بس اختتام میں جو ہے آپ کی خدمت میں یہ ایک واقعہ عرض کر دوں. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، ایک انگریز لڑکی نے جو کہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ مختلف ادیان پر جو ریلیجنز ہیں اس پہ تحقیق کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی. ظاہراً پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تھی وہ، اور کچھ تھیسز وغیرہ بھی لکھ رہی تھی. تو چونکہ میرا ایڈریس اور میرا ای میل گوگل میں آ جاتا ہے، اگر کوئی اس کو ٹائپ کرے تو میں نے جان بوجھ کے اس لیے ڈالا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو آسانی ہو. میں نے اس کو جو ہے اس لیے لوگوں کو آسان کرنے کے لیے، جیسا آج کل ویسے بھی ٹیکنالوجی ہے، آپ کسی کا نام لکھ دیں، اگر وہ چاہے تو اس کا پورا ایڈریس اور اس کا ای میل اور اس کا ویب سائٹ اور اس کا فون نمبر سب آ جاتا ہے. تو میرا بھی فون نمبر آ جاتا ہے سب کو، اور وہ پھر مختلف جو سوالات ان کے ہوتے ہیں یا فون کے ذریعے یا مجھے ای میل کر دیتے ہیں. تو میرا ای میل جب آیا اس کے پاس، اور ظاہر اس نے مجھے کہا کہ میں نے گوگل سے لیا ہے، تو اس نے پھر مجھے ای میل بھیجا، اور ای میل میں اس نے 10 کے قریب اعتراض کیے تھے قرآن پر، اور کہا تھا کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز یہاں پہ جو ہے قرآن میں ہے دوسری چیز اس کو نقص کرے، اس کو الٹ اپوزٹ. کہا یہ تو تو اس نے 10 مورد پیش کیے تھے تناقض کے، اس کے بقول. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تناقض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کیسے تناقض ہو سکتا ہے. اور وہ جو باقی کتابیں ہیں اس کے متعلق ایک الگ مجلس چاہیے. لیکن مختصر یہ عرض کر دوں کہ باقی کتابوں میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، چینجز ہوئی ہیں، تحریف ہوئی ہے، وہ یہ نہ کہے کہ وہ بھی تو آسمانی کتابیں تو اس میں کیوں تحریف ہوئی.
اللہ نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ تو اس کا عرض یہ ہے کہ وہ جو کتابیں تھیں نا پہلے قرآن سے، وہ ایک خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، خاص موقع پر، خاص ٹائم کے لیے. اگر اس میں تناقض نہیں بھی ہوتا، یا ہم فرض کریں کہ ان میں تحریف نہیں ہوا، چلے فرض کرتے ہیں باقی آسمانی کتابوں میں تحریف نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ آج ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ جب قرآن آ گیا تو پھر اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. اور قرآن نے سورہ آل عمران میں صاف کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اسلام کے بعد کسی اور دین پر عمل کرے یہ اسے قبول نہیں ہے. ہاں اسلام سے پہلے جو دین تھی الہی دینیں، اس پر عمل کرنا ٹھیک تھا. اسلام سے پہلے یہ کتابیں صحیح تھی. جب قرآن آیا تو پھر ان کتابوں پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. کہا کہ 10 مختلف مقامات اس لڑکی نے لکھے اور مجھے کہا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، قرآن میں جو کنٹرڈکشن نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو میں بیٹھ گیا آرام سے سکون سے، ایک ایک آیت کا میں نے اس کو جواب دیا اور میں نے اس کو یہی کہا کہ اس کی وجہ جو ہے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر اور انڈرسٹینڈنگ اس وقت تک کامل نہیں ہوتی، بس آخری جملہ یاد کریں، اس کے بعد اتباع سنا. انسان کی انڈرسٹینڈنگ کسی مسئلے کے متعلق اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کا پتہ نہ ہو. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے. اگر میں درمیان میں سے کوئی چیز لے لوں، یہ چیز بائبل میں نہیں، اگر میں بائبل میں کے درمیان میں سے کوئی چیز لے لوں تو انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے، اس میں پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی چیزیں. لیکن پھر جب وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سے بات کرتے ہیں پھر اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چلتا ہے. قرآن کا بھی یہی ہے، یعنی کہ تمہاری یہ جو اعتراضات ہیں، اعتراضات تمہارے، اس کی وجہ یہ کہ تمہیں بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، تمہیں بیسک چیزوں کا نہیں پتا، تمہیں عربی زبان سے آگاہی نہیں ہے، تمہیں عربی زبان کی ٹرانسلیشن کا بھی نہیں پتا. عربی زبان کوئی عام زبان نہیں ہے. کہتے ہیں سنا ہے، اللہ عالم کس حد تک درست ہے، لیکن مثلا شیر جو ہے لائن، اس کے لیے عربی زبان میں 500 کے قریب الفاظ ہیں. ایک چیز کے لیے 500، یہ وسعت ہے. اب آپ نے دیکھے کرینہ کہ یہ جو ہے کس چیز میں استعمال ہوا ہے. ایک شعر ہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت دیتے ہیں، جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے شعر کے لیے 6 الفاظ یوز کیے ہیں، اور ہر ایک لفظ جو ہے وہ قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. لذا میں نے اس کو تمام آیات کا جواب دیا اور اس کے پیچھے میں نے کہا کہ تمہاری غلطی نہیں ہے. کبھی کبھار تم انگلش ٹرانسلیشن جو تم نے لیا ہے وہ ٹرانسلیشن کمپلیٹ نہیں ہے. بعض چیزوں کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا. مثلا اگر کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کی انگریزی زبان میں غیرت کے لیے کیا لفظ ہے، غیرت کا کیا ٹرانسلیشن ہے انگریزی میں، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن غیرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ملا. پھر آخر میں کہتے ہیں معاف کیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس اس کے لیے لفظ بھی نہیں ہے. تو بعض چیزوں کی ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتی. آپ کیا اچھا حج کی ٹرانسلیشن کریں، حج کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں پلگرمیج. اب پلگرمیج کمپلیٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، مفہوم کو نہیں پہنچاتا. اسی طرح یہ جو تمہارے اعتراضات ہیں کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، وہ قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ تمہاری سمجھ چھوٹی ہے یا سمجھدانی چھوٹی ہے. لذا اگر تم ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ صحیح عربی گرامر کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن میں تناقض ہے یا قرآن میں ایسی چیز ہے کہ جس کا جواب غلط ہے. ضرور میرے محمد آئیے دعا کرتے ہیں. مغرب کا وقت قریب ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. اسی موضوع کو آج میں اسرائیلیات کے متعلق بیان کرنا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا. کل قرآن مجید سے کچھ آیات نکال کر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اسرائیلیات کیا. لذا امید ہے کہ کل آپ تمام دوست احباب وقت پر آ جائیں گے تاکہ مجھے زیادہ بیان کرنے کا موقع ملے. ایام بڑے مقدس ایام ہیں. آخری 10 راتیں میں نے عرض کی، آج بھی آخری 10 راتوں کی ایک رات ہے، لہذا دعا کرتے ہیں پروردگار سے ہاتھ اٹھا کے. بسمک العظیم الاعظم الاجل الاکرم یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ الہی بے کہ محمد وانت المحمود بے کہ علی وانت العلی الاعلی